یہ کہانی ہے طاقت کے نشے میں چور ایک بادشاہ اور خدا کے بھیجے ہوئے ایک پیغمبر کی۔ ایک طرف مطلق طاقت اور دوسری طرف خدائی ارادہ۔ یہ قصہ ہے ایک ایسے ظالم کا جو خود کو خدا سمجھتا تھا، اور ایک ایسے نبی کا جسے اس کے غرور کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو سب سے پہلے خود فرعون کے زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتا تھا۔ یہ وہ اعلان ہے جو اس کے تکبر کی انتہا دکھاتا ہے، اور اسی سے پوری کہانی کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تم صرف میری عبادت کرو۔ چلیں ذرا اس دور میں چلتے ہیں۔ قدیم مصر، ایک ایسی سرزمین جو دولت اور طاقت سے مالا مال تھی، اور اس پر حکومت تھی ایک ایسے ظالم بادشاہ کی جسے یقین تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ دیوتا ہے۔ اس کی طاقت کی کوئی حد نہیں تھی اور اس کا غرور آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ تو اس معاشرے کا ڈھانچہ بالکل صاف تھا۔ ایک طرف تھا فرعون، جس کے پاس بے پناہ طاقت تھی اور خدائی کا دعویٰ تھا، اور دوسری طرف تھے بنی اسرائیل، جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور جن پر ہر طرح کا ظلم کیا جاتا تھا۔ اچھا، فرعون تھا کیا بلا؟ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں جاننا ضروری ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ 400 سال جیا اور اس پوری مدت میں کبھی بیمار تک نہیں پڑا۔ اس کی بھوک کا عالم یہ تھا کہ وہ ایک وقت میں ایک پورا اونٹ کھا جاتا تھا۔ ظاہر ہے انہی چیزوں نے اس کے تکبر کو اور بھی ہوا دی تھی۔ لیکن پھر ایک رات اسے ایک خواب آتا ہے، ایک ایسا خواب جو اس کے تکبر کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ فرعون نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آ رہی ہے جو اس کی پوری سلطنت کو جلا کر راکھ کر رہی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر بنی اسرائیل کو کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ خواب اس کے دل میں ایسا خوف بن کر بیٹھا کہ اس نے ایک انتہائی خوفناک حکم جاری کر دیا، اور یہیں سے قدرت کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ فرعون کے خوف اور اس کے حکم کے باوجود وہی بچہ پیدا ہوا جسے آگے چل کر اسی کی سلطنت کو چیلنج کرنا تھا، اور وہ بھی کہیں اور نہیں بلکہ خود فرعون کے محل کی دیواروں کے اندر۔ تو ہوا یہ کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیں، اور پھر وہ صندوق بہتا ہوا سیدھا فرعون کے محل تک جا پہنچا، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے دیکھا، اور یوں وہ بچہ محل کا حصہ بن گیا۔ اور یہاں دیکھیے اس کہانی کا سب سے بڑا تضاد۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے التجا کی، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل مت کرو، کیا پتہ یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور فرعون انجانے میں اپنے سب سے بڑے دشمن کو اپنے ہی گھر میں پالنے کے لیے راضی ہو گیا۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن جب موسیٰ ابھی بچے تھے، فرعون یہ جانچنا چاہتا تھا کہ یہ بچہ کتنا ذہین ہے۔ اس نے ایک طرف ہیرے جواہرات رکھے اور دوسری طرف دہکتے ہوئے انگارے۔ موسیٰ نے جیسے ہی جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھایا، فرشتے نے ان کا ہاتھ موڑ کر انگارے کی طرف کر دیا۔ موسیٰ نے وہ انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا، جس سے ان کی زبان تھوڑی جل گئی۔ یہ دیکھ کر فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ تو معصوم ہے، اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ اب کئی سال بیت جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اب ایک نبی بن چکے ہیں، اور وہ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ مصر واپس آتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ خدا کا ایک پیغام لائے تھے، ایک ایسا پیغام جو سیدھا سیدھا فرعون کے غرور پر ایک چوٹ تھی۔ موسیٰ کا پیغام بالکل صاف اور سیدھا تھا۔ انہوں نے کہا، میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دو۔ بس یہیں سے اصل ٹکراؤ شروع ہوا۔ اب فرعون یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے دھمکی دی، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مانا تو یاد رکھنا میں تمہیں سیدھا قید خانے میں ڈال دوں گا۔ اس نے اللہ کے پیغام کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی اور وہ ایک بہت بڑے زندہ اژدھے میں بدل گئی۔ اس اژدھے نے فرعون کے بلائے ہوئے تمام بڑے بڑے جادوگروں کے جادو اور نظر کے دھوکے کو ایک ایک کر کے نگل لیا۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ ذرا سوچیں، وہ جادوگر جنہوں نے اپنی پوری زندگی جادو میں گزاری تھی، وہ ایک لمحے میں سچ کو پہچان گئے۔ انہوں نے فوراً اعلان کیا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ ان کا یہ کرنا تھا کہ فرعون کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا اور اس نے ان سب کو اسی وقت قتل کروا دیا۔ لیکن فرعون پھر بھی باز نہیں آیا۔ اس کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے مصر پر ایک کے بعد ایک عذاب بھیجنی شروع کر دیے۔
یہ سزائیں اس لیے تھیں کہ شاید اس کا غرور ٹوٹ جائے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اور یہاں ایک عجیب سلسلہ چل پڑا، ایک ہی چیز بار بار ہونے لگی۔ پہلے کوئی عذاب آتا، پھر لوگ روتے ہوئے موسیٰ کے پاس آتے کہ دعا کرو، فرعون وعدہ کرتا کہ اگر عذاب ٹل گیا تو وہ بنی اسرائیل کو جانے دے گا، لیکن جیسے ہی مصیبت ٹلتی وہ اپنے وعدے سے مکر جاتا۔ اور یہ کوئی معمولی آفتیں نہیں تھیں، کبھی ایک قحط پڑ جاتا تو کبھی ایسا سیلاب آتا جو سب کچھ بہا لے جاتا، پھر ٹڈیوں کے دل فصلیں تباہ کر دیتے، ہر طرف جوئیں اور مینڈک پھیل جاتے، یہاں تک کہ دریاؤں کا پانی بھی خون میں بدل گیا۔ ایک کے بعد ایک عذاب آتا رہا اور فرعون اور اس کی سلطنت پر دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس کہانی کے آخری سب سے ڈراماٹک موڑ پر، جب بنی اسرائیل فرار ہوتے ہیں اور فیصلے کی گھڑی آ جاتی ہے۔ تصور کیجئے ذرا اس منظر کا۔ بنی اسرائیل ایک ایسی جگہ پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، آگے گہرا سمندر اور پیچھے فرعون کی خونخوار فوج، بچنے کی کوئی امید نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اور پھر ایک ایسا معجزہ ہوا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری، اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا اور بیچ میں ایک بالکل خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل تو بے حفاظت اس راستے سے گزر گئے، لیکن فرعون اپنے تکبر میں اندھا ان کے پیچھے چل پڑا، اور جیسے ہی اس کی پوری فوج سمندر کے بیچ میں پہنچی، پھٹا ہوا پانی واپس اپنی جگہ پر آ گیا اور اس ظالم کو اس کی پوری فوج سمیت نگل گیا۔ اس کے بے مثال غرور کا یہی انجام ہونا تھا۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بات آج کے دور تک آ پہنچی ہے۔ سن 1881 میں ایک برطانوی تحقیقی ٹیم کو بحیرہ احمر کے قریب سے ایک لاش ملی جو تقریباً 3000 سال پرانی تھی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس لاش کو حنوط نہیں کیا گیا تھا، یعنی ممی نہیں بنایا گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی بالکل محفوظ تھی۔ اور تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ اسی فرعون کی تھی۔ اور قرآن کی یہ آیت اس پوری کہانی کا خلاصہ بیان کر دیتی ہے۔ تو آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ آخر میں فرعون کی قسمت میں یہی لکھا تھا کہ وہ خدا کے حکم سے سرکشی کرنے کے انجام کی ایک جیتی جاگتی دائمی نشانی بن کر رہ جائے۔